السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر دل میں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ زبان سے ذکر جاری رہتا ہے مگر دل خاموش رہتا ہے، آنکھیں نم نہیں ہوتی اور روح میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اگر اللہ کا ذکر ہمارے دل پر اثر نہیں کر رہا تو ہمیں اپنے اندر موجودہ چند رکاوٹوں کو پہچاننا ہوگا۔ آج ہم آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتائیں گے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو شاید یہی وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی تاثیر آپ کے دل میں پوری طرح محسوس نہیں ہو رہی۔ پہلی نشانی، زیادہ بولنا یعنی کثرت کلام۔ سامعین کرام، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مفہوم ہے کہ جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ کم سنتا ہے اور جو کم سنتا ہے وہ کم سمجھتا ہے۔ دل میں ذکر کی تاثیر خاموشی میں پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان ہر وقت گفتگو، فضول باتوں، غیر ضروری بحثوں اور دنیا کی باتوں میں مصروف رہتا ہے تو اس کے اندر ایک شور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب دل کے اندر شور بہت زیادہ ہو تو ذکر کی آواز دل کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے اگر آپ اپنے اندر یہ پہلی نشانی یعنی زیادہ بولنے کی عادت دیکھتے ہیں تو اسے کم کرنے کی کوشش کریں، خاموشی اختیار کریں، کم بولنا سیکھیں اور غیر ضروری گفتگو سے بچیں، کیونکہ خاموشی انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع دیتی ہے۔ سامعین کرام، دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان ہر وقت حالات، لوگوں اور اپنی زندگی سے شکایت کرتا رہتا ہو۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات میں شکر اور رضا کی بہت اہمیت ملتی ہے۔ جو انسان ہر وقت یہ کہتا رہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میری زندگی میں یہ پریشانیاں کیوں ہیں، فلاں شخص میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں، میری تقدیر ایسی کیوں ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے شکر کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر دوسری نشانی یعنی شکایت اور گلہ کرنے کی عادت دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے دل میں شکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شکایت دل کو بے سکون کرتی ہے جبکہ شکر دل کو نرم کرتا ہے، اور نرم دل پر اللہ کے ذکر کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے شکایتوں کو کم کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ سامعین کرام، تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور بہتر سمجھنے لگے۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ انسان کے اندر انا پرستی پیدا کرتی ہے۔ انسان اپنے علم پر فخر کرنے لگتا ہے، اپنی عبادت کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے اور ہر معاملے میں اپنی ذات کو اہم سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر تیسری نشانی یعنی انا اور خود کو بڑا سمجھنے کی کیفیت محسوس کرتے ہیں تو اس پر غور کریں، کیونکہ ذکر کا اثر اس دل میں زیادہ ہوتا ہے جس میں عاجزی، انکساری اور اپنی کمزوری کا احساس موجود ہو۔ جب انسان کے اندر میں، میرا اور مجھے کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دل میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر آپ کے دل میں اترے تو اپنی انا کو کم کریں، عاجزی اختیار کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ چوتھی اور سب سے اہم نشانی یہ کہ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ، حسد، بغض، دشمنی یا نفرت موجود ہو۔ اگر آپ کسی کو دیکھ کر دل میں جلتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کر پاتے، کسی کی کامیابی سے پریشان ہوتے ہیں یا برسوں پرانی باتیں اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں تو یہ چوتھی نشانی یعنی دل کی ناپاکی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت گہرا اور خوبصورت قول ہے، صاف دل وہ ہے جس میں کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے! یعنی صاف دل وہ ہے جس میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، کسی سے دشمنی نہ ہو اور کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ کینہ، حسد اور بغض دل کے اندر ایسے تالے لگا دیتے ہیں جو انسان کو اندر سے بے سکون کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر چوتھی نشانی یعنی کینہ، حسد، بغض یا نفرت محسوس کرتے ہیں تو اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، دل کو ہلکا کرنا سیکھیں اور اپنے اندر سے نفرت کو نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے
نیت سچی ہوتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر آہستہ آہستہ دل کی گہرائیوں میں اترنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی تاثیر آپ کے دل میں محسوس ہو تو آج اپنی ان 4 نشانیوں کو ضرور پہچانیں۔ پہلی نشانی زیادہ بولنا، دوسری نشانی ہر وقت شکایت اور گلہ کرنا، تیسری نشانی خود کو بڑا سمجھنا یعنی انا پرستی، چوتھی نشانی دل میں کینہ، حسد، بغض اور نفرت ہونا۔ اگر یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ انہیں اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دل کو خاموشی کی طرف لائیں، شکایت کے بجائے شکر کریں، انا کے بجائے عاجزی اختیار کریں اور اپنے دل کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ذکر کا کمال صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے میں نہیں بلکہ اس وقت ہے جب ذکر انسان کے دل میں اتر جائے اور اس کی زندگی کو بدل دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا سچا اور کثرت سے ذکر کرنے والا بندہ بنائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، ہمیں شکر، صبر، عاجزی اور رضا کی دولت عطا فرمائے اور اپنے ذکر کی حقیقی تاثیر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔